بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح میں ارشاد ہوا، اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے خدا کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی رہنے بسنے والا زمین پر نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نافرمان اور بڑے متکبر جمع کریں گے۔ گویا ان کی ہلاکت کے کئی اسباب جمع ہو گئے، جیسے ان کا انکار اور کفر، ان کی نافرمانیاں اور ان کے نبی کی ان پر بد دعا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی، اس جیسی کشتی نہ پہلے بنی نہ آئندہ کبھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا حکم آئے گا اور کافروں پر عذاب ہوگا جو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات یا سفارش نہیں کریں گے، جبکہ قوم نوح اس عذاب کو غیر یقینی مانتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39 میں ہے، اور نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر اس وقت تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم کرتے ہو، پس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سخت قسم کا عناد اور انتہا درجے کی دشمنی اور کفر ان سرداروں کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا، حتیٰ کہ روز قیامت بھی وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوا ہے، اے میرے رب، میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ حکم ہوا، اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر تمہاری رہنمائی کرتے رہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگیں تو ہر چرند پرند اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب کا طوفان آ جائے گا تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل انسانی قائم رہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب وہ اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو وہ یوں کہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں سے نجات بخشی، اور دعا کرنا، اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتار دے، تو بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 28 اور 29۔ پھر جب مقررہ وقت آیا تو حکم ربی سے زمین پر اتنی بارش برسی کہ اس سے پہلے نہ کبھی برسی تھی نہ کبھی برسے گی، گویا مشکزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی اگلنے کا حکم دے دیا گیا ہو، اتنا پانی کہ تندوروں میں سے آگ کی جگہ پانی نکلنے لگا، جیسا کہ سورہ قمر آیت نمبر 10 سے 13 میں ارشاد ربانی ہے۔ پس نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مینا کے ساتھ کھول دیا اور زمین سے چشموں کی صورت میں پانی جاری کر دیا۔ وہ پانی جو ایک کام کے لیے مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا انکار کیا گیا تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔